نام محمدی بڑا لطف آیا سویرے سویرے لیا دل سے میں نے جو نام محمدی بڑا لطف آیا سویرے سویرے۔ آپ اس طرف توجہ نہ دیں، میرے طرف توجہ مرکوز کریں اور محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ اچھا، ہمارے نبی جب دنیا میں تشریف لے کر آئے ہوں گے تو وہ وقت کتنا سہانا ہوگا، کتنا پیارا ہوگا۔ جب عام ماں کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا نا اور خصوصیت کے ساتھ میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس خاتون کی عزت اس کے پریوار میں بلند ہو جاتی ہے، اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جب میرے نبی حضرت آمنہ کے گھر تشریف لے کر آئے ہوں گے تو قسم رب کعبہ کی ان کی قسمت کتنی بلندیوں پر ملاحظہ فرمائے۔ خبر جن کے آنے کی نبیوں نے دی تھی وہ محبوب آیا، خبر جن کے آنے کی نبیوں نے دی تھی وہ محبوب آیا، سویرے سویرے مبارک ہو اے آمنہ بی کہ تم نے، مبارک ہو اے آمنہ بی کہ تم نے بڑا اوج پایا، سویرے سویرے مبارک ہو اے آمنہ بی کہ تم نے بڑا اوج پایا، سویرے سویرے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ جب ہمارے نبی تشریف لے کر آئے دنیا میں تو سب سے پہلی نظر اگر کسی کی پڑی تو اماں آمنہ کی پڑی، سبحان اللہ۔ ماں آمنہ کی نظر پڑی، جب بیٹے کے حسن و جمال کو دیکھا تو دیکھ کر کہا رب کعبہ کی قسم اتنا خوبصورت بچہ میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عام ماں جب اپنے بچے کو دیکھ کر کہتی ہے کہ میرے بیٹے کی طرح کسی کا بیٹا نہیں تو اس میں جھوٹ ہو سکتا ہے، اس میں اس کی محبت شامل ہوتی ہے، لیکن جب میرے نبی کی ماں میرے نبی کو دیکھ کر کہے کہ اتنا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا تو قسم رب کعبہ کی یہ حقیقت پر مبنی ہے، اس لیے کہ کائنات میں اس طرح حسین بچہ اس سے پہلے کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ آمنہ نے دیکھ کر کہا اتنا خوبصورت بچہ میری نظروں نے نہیں دیکھا۔ دیکھ کر آمنہ کبھی روتی ہیں کبھی مسکراتی ہیں، روتی ہیں کبھی مسکراتی ہیں۔ روتی اس لیے ہے کہ ابا کا انتقال جب پیٹ میں 2 ماہ کے تھے تو انتقال ہو گیا تھا، مسکراتی اس لیے ہے کہ اللہ نے بیٹا کتنا خوبصورت دیا ہے۔ جب رو رہی تھی تو میرے رب کی مشیت نے پکار کر کہا آمنہ کیوں پریشان ہوتی ہے، آمنہ کیوں حیران ہوتی ہے، الم یجدک یتیما فآوا، آمنہ پریشان مت ہو، تو نے اس کو یتیم پایا ہے، تو نے اس کو یتیم دیکھا ہے، آمنہ پریشان مت ہو۔ حضرت عبداللہ ہوتے وہ کھلونے لے کر آتے مٹی کے، آمنہ پریشان مت ہو، یہ پریشان مت ہو، یہ انگلی کا اشارہ کرے گا میں آسمان کے چاند ستاروں کو کھلونا بنا دوں گا، سبحان اللہ۔ آمنہ پریشان مت ہو، حضرت عبداللہ ہوتے وہ گھمانے کے لیے مکہ کے گرد و نواح میں جاتے، پریشان مت ہو، میں معراج کی رات رجب المرجب کی 27ویں شب جبریل کی ہاتھ بھیج کر 7 آسمان کی سیر کرا دوں گا، سبحان اللہ۔ ارے وہاں تک کی آمنہ سیر کراؤں گا جہاں نہ نوری جا سکتا ہے، نہ ناری جا سکتا ہے، نہ عرضی جا سکتا ہے، نہ فرشی جا سکتا ہے، جہاں نہ جبریل خود جا سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ جا سکتا ہے، نہ کوئی پیغمبر جا سکتا ہے، آمنہ وہاں تک کی سیر کراؤں گا، پریشان مت ہو آمنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آمنہ دیکھ کر کہتی ہے اللہ تو نے کتنا خوبصورت بچہ دیا ہے۔ آ گئی حضرت حلیمہ سعدیہ، دیکھ کر کہا آمنہ کیسی باتیں کرتی ہے، تو
कहती है इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा, मुझे हलीमा से तो पूछ, मैंने भी इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा जितना कि अल्लाह ने तुझको बेटा दिया है। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। इतना बच्चा खूबसूरत मैंने नहीं देखा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब नबी के दादा आए, इन दोनों की गुफ्तगू को सुना और देखकर कहा, आमना हलीमा तुम कहती है मैंने नहीं देखा, हलीमा तू कहती है मैंने नहीं देखा, तुमने देखा क्या है? मुझे अब्दुल मुत्तलिब से तो पूछो। मैं तिजारत के लिए मुल्क शाम जाता हूँ, मैं तिजारत के लिए इराक जाता हूँ, मैं तिजारत के लिए लबनान जाता हूँ, बड़े बड़े मुल्कों की सयाही की है। इतना खूबसूरत बच्चा तो मैंने भी नहीं देखा जितना कि अल्लाह ने मुझे पोता मोहम्मद अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू हुरैरा, हजरत हस्सान बिन साबित ने देख कर कहा, वो अहसनु मिल कलम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिल कलम तलिदिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। कहते इतना खूबसूरत मैंने आका आज तक नहीं देखा। और आखिरी जुमले में क्या कहते हैं? कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। आका आपके हुस्न और जमाल को देखकर ऐसा लगता है, आपकी भौयों को जब देखता हूँ, आपकी आंखों को जब देखता हूँ, आपके रुखसार को जब देखता हूँ, आपके हुस्न जमाल को जब देखता हूँ, आपके सीने को जब देखता हूँ, आपकी रफ्तार को जब देखता हूँ, आपकी गुफ्तार को जब देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि अन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, कि पूरी कायनात को अल्लाह ने अपनी मर्जी से बनाया। लेकिन जब तुम्हारी बनाने की बारी आई, कि अन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, कमा तशा, जब पूरी दुनिया को बना दिया, जब आपके बनाने की बारी आई होगी, मेरे रब ने कहा होगा, मौला महबूब दुनिया बना दी, अब तू बता मैं तुझे कैसा बनाऊं। सुभान अल्लाह, मैं तुझे कैसा बनाऊं, मैं तुझे कैसा बनाऊं। जब अल्लाह ने पूछा होगा कि मौला, पूछा होगा महबूब बता तेरा सीना कैसे बनाऊं, तो आपने कहा होगा मेरा मौला, मेरे मौला मेरा सीना ऐसा बनाना, अलम नशरह लका सदरक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने पूछा होगा महबूब जरा बता तेरी आंखें कैसी बनाऊं, तो आपने कहा होगा माज़ा गल बसर व मा तगा। अल्लाह ने पूछा होगा महबूब बता तेरी रफ्तार कैसे बनाऊं, आपने कहा होगा सुभान अल्लज़ी असरा। रब ने कहा होगा महबूब बता तेरी गुफ्तगू कैसे बनाऊं, आपने कहा होगा वन नज्मी इज़ा हवा। महबूब बता तेरी आंखें कैसी बनाऊं, तो आपने कहा होगा कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फी समा, कि मौला मैं आसमान की तरफ देख लूं तो क़िबला ही बदल दे। सुभान अल्लाह। रब ने पूछा होगा महबूब बता तेरी उंगली कैसे बनाऊं, तो आपने कहा होगा मौला मैं उंगली का पानी के प्याले में अपनी उंगली रख दूं तो पानी के घाइयों से, उंगली की घाइयों से पानी के चश्मे जारी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे रब ने फरमाया जिब्रील जरा तू भी कह दे, तूने भी मेरे महबूब की तरह किसी को देखा है या नहीं देखा। आ गए हजरत जिब्रील, कदम पाक को चूम कर कहने लगे, आमिना हलीमा अब्दुल मुत्तलिब तुम कहते हो मैंने नहीं देखा, तुम कहते हो मैंने नहीं देखा, तुम कहते हो मैंने नहीं देखा, अब्दुल मुत्तलिब तुम कहते हो मैंने नहीं देखा। मुझ जिब्रील से पूछो, मुझ जिब्रील से पूछो, मैंने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा हुआ करते हुए भी देखा, मैंने फरिश्तों की जमात को हजरत आदम के लिए फरिश्तों को सजदा करते हुए भी देखा, मैंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आतिश नमरूद को गुलजार होते हुए भी देखा, मैंने मीना के मैदान में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ढोलक पर छुरी को चलते हुए भी देखा, मैंने हजरत मूसा के जलाल को भी देखा, ईसा के जमाल को भी देखा। अरे मैंने तो उसको भी देखा जिसके हुस्न को जमाल को देखकर मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली थी। बड़े बड़े खूबसूरतों को देखा, बड़े बड़े हसीनों को देखा। फरमाते हैं जिब्रील अल्लाहुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबहा लमरा मिसला मोहम्मद, जिसकी तर्जमानी मेरे इमाम करते हैं यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के ढाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यब हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील ने कहा मैंने कायनात का चप्पा चप्पा जान मारा, लेकिन मोहम्मद की तरह कायनात में मैंने, जरा जोर से बोलो, मोहम्मद की तरह कायनात में मैंने किसी को नहीं देखा, किसी को नहीं देखा। इसीलिए तो किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है, क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। जरा मोहब्बत
محبت سے بولو سبحان اللہ اور لہک کر بولو یا رسول اللہ۔ مسلم بخاری شریف حدیث نمبر 2008 عن عبداللہ بن عمر قال عن ابن عباس قال ان زماد قدم مکہ وکان من نزد شنوا وکان یرقی من هذا الريح فسمع سفهاء اهل مکہ یقولون ان محمد مجنون فقال له انی رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي قال فلقيه فقال يا محمد انی یرقی من هذا الريح فهل لك فقال ان الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقال اعد لي كلماتك هؤلاء فعادهن عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 3 مرات فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء لقد بلغنا قاموس البحر ہاتھی یدکا بھئیے کا علیہ السلام ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ اور لہ کر بولو یا رسول اللہ اور لہ کر بولو سبحان اللہ۔ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جنہیں دیکھنی ہو جنتی بولو سبحان اللہ جنہیں دیکھنی ہو جنتی وہ مدینہ دیکھ آئے جنہیں دیکھنی ہو جنتی۔ میرے نبی نے مکہ کی دھرتی پر 40 سال کی عمر میں فران کی چوٹی پر اعلان نبوت فرمایا اور آقا کریم نے فران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر مکہ والوں سے فرمایا اے مکہ والوں ذرا یہ تو بتاؤ تم نے آج تک مجھے کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہے چغلی کرتے دیکھا ہے غیبت کرتے دیکھا ہے؟ سارے کے سارے بیک زبان کہنے لگے محمد کیسی باتیں کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک ہم نے تمہاری زبان سے جھوٹ نہیں سنا ہے غیبت نہیں سنی ہے چغلی نہیں سنی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اے مکہ والو ذرا یہ تو بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا کیا تم یقین کر لو گے؟ تو سارے کے سارے بیک زبان کہنے لگے محمد کیسی باتیں کرتے ہو تم جو بھی کہو گے سچ کہو گے آپ جو کہو گے ہم یقین کرتے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ ذرا لہک کر بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور فران کی چوٹی پر اعلان نبوت فرما رہے ہیں، آقا کریم فرما رہے ہیں اے مکہ والو سنو سنو میں اللہ کا رسول ہوں اللہ کا نبی ہوں اللہ کا پیغمبر ہوں، سنو سنو لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے۔ سنو سنو چاند کی پوجا نہ کرو ستاروں کی پوجا نہ کرو شجر و حجر کی پوجا نہ کرو شمس و قمر کی پوجا نہ کرو جمادات و نباتات کی پوجا نہ کرو حیوانات کی پوجا نہ کرو شجر و حجر کی پوجا نہ کرو لوگ شجر و حجر کی پوجا نہ کرو شمس و قمر کی پوجا نہ کرو دریا و پہاڑ کی پوجا نہ کرو۔ ارے عبادت کرنی ہے تو اس خدا کی کرو اس معبود کی کرو جس نے تمہیں بنایا مجھے بنایا پوری کائنات کو بنایا جس نے زمین کو بنایا آسمان کو بنایا شجر و حجر کو بنایا شمس و قمر کو بنایا پوری کائنات کو جس نے پیدا فرمایا ہے اس کی عبادت کرو۔ اور سنو سنو میں اللہ کا رسول ہوں اللہ کا پیغمبر ہوں ذرا لہک کر بولو سبحان اللہ۔ اتنا جب میرے نبی نے فرمایا تو مکہ میں انقلاب پیدا ہو گیا انقلاب پیدا ہو گیا۔ جس کی سمجھ میں آتا گیا میرے نبی کی چادر نبوت کے نیچے آتا چلا گیا آتا چلا گیا آتا چلا گیا اور جس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ بھاگتا چلا گیا۔ لیکن مکہ میں انقلاب تھا، ہر چوراہے پر نبی کا ذکر تھا، ہر چوراہے پر جدھر بھی نکل جائے نبی کا ذکر ہر چوراہے پر۔ نعوذ باللہ کوئی کہتا تھا محمد پاگل ہے کوئی کہتا تھا دیوانے کوئی کہتے مستانے کوئی کہتا تھا پری کا اثر ہے جادو کا اثر ہے، اس طریقے کا لوگ کمنٹ کرتے تھے۔ لیکن کچھ محبت سے بھی نبی کو یاد کرتے تھے سبحان اللہ محبت سے بھی نبی کو یاد کرتے تھے۔ ذرا توجہ قریب کرنا بھیا توجہ ہے ذرا بولو لہک کر سبحان اللہ۔
مکہ میں اسی دوران لوگوں نے کلمہ پڑھ رہے تھے لوگ، اسی دوران ایک ملک شام کے ایک ڈاکٹر تھے، نام تھا ان کا زماد۔ کیا نام تھا؟ زماد۔ ابھی تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن یہ آگ کی بتوں کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے۔ مکہ میں آئے تھے، علاج کیا کا کرتے تھے، جسمانی روگ کا، دماغی سنتولن خراب ہو یا ہوا وغیرہ کا یہ علاج کرتے تھے۔ کسی پر پریوں کا اثر ہے یا جنات وغیرہ آ جاتے ہیں، اس چیز کا وہ علاج کیا کرتے تھے، یا جسمانی روگ ہیں، تمام چیزوں کا وہ علاج کرتے تھے، بہت بڑے طبیب تھے۔ لیکن مکہ میں جیسے ہی آئے، علاج کے واسطے جس چوراہے پر بھی نکلتے تھے نبی کا ذکر ہوتا تھا، سبحان اللہ۔ جس چوراہے پر بھی نکلتے نبی کا ذکر، کوئی محبت سے لیتا تھا، کوئی عداوت سے لیتا تھا، کوئی محبت سے لیتا تھا، کوئی عداوت سے لیتا تھا۔ انہوں نے جب اتنا سنا تو یہ سوچنے لگے، یار جو بھی کہتا وہ یہی کہتا کہ محمد بیمار ہے، دماغی سنتولن خراب ہے، نعوذ باللہ پریوں کا اثر ہے، جادو کا اثر ہے، لیکن میں تو بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، میری ایک بار ملاقات اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تو ایک ہی خوراک میں ٹھیک کر دوں گا۔ اللہ اکبر، ایک ہی خوراک میں ٹھیک کر دوں گا۔ لیکن زماد کو ابھی تک یہ پتہ نہیں تھا، زماد تم کیسی باتیں کرتے ہو، کیسا سوچتے ہو زماد، ابھی تو تم خود پاگل ہو، خود دیوانے ہو، میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچو تو صحیح، تمہارا خود علاج ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو، زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو، مدینے میں آقا دوا دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ زماد ایک روز اتفاق کی بات تھی، یہی زماد اپنے دماغ میں یہ سوچ رہا تھا کہ محمد سے میری ملاقات ہو جائے، ایک ہی ملاقات میں ٹھیک کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا توجہ قریب کرنا، خیر کھاتے والوں، ایک روز اتفاق کی بات تھی، یہی زماد مکہ کے کسی گھر سے نکلا چلا جا رہا تھا، راستے میں جا رہا تھا، ادھر سے نبی آ رہے تھے، ادھر سے زماد جا رہا تھا، ادھر سے زماد جا رہا تھا، ادھر سے نبی آ رہے تھے۔ ادھر نبی کو جانتا نہیں تھا زماد، نبی کو پہچانتا نہیں تھا، پہلی ملاقات ہو رہی تھی زماد کی، پہلا سامنا ہو رہا تھا، پہلی مرتبہ میرے نبی کے چہرے پر زماد کی نظر پڑ رہی تھی۔ زماد ادھر سے بڑا، ادھر سے میرے نبی آئے، جب آمنا سامنا ہوا تو میرے نبی کے حسن و جمال کو دیکھ کر زماد کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ، ارے بولو لا کر سبحان اللہ۔ میرے نبی کے حسن و جمال کو دیکھ کر زماد، اور حسن و جمال کو میرے نبی کے دیکھتا رہا زماد، اور دیکھتے عالم تصور میں کہنے لگا زماد، فلک سے چاند چمن سے گلاب لے آئے۔ فلک سے چاند چمن سے گلاب لے آئے، کہاں سے کوئی تمہارا جواب لے آئے۔ زماد میرے نبی کے حسن و جمال کو دیکھ کر آقا کریم کے حسن و جمال کی قصیدے پڑھنے لگا، اللہ اکبر کبیرہ، اور دیکھتے ہی دیکھتے کہنے لگا، ملک شام میں گیا، ایران میں گیا، حبشہ میں گیا، قرن میں گیا، بڑے بڑے ملکوں کی سیاحی میں نے کی، بڑے بڑے حسینوں کو دیکھا، بڑے بڑے خوبصورتوں کو دیکھا، بڑے بڑے ہینڈسموں کو دیکھا، لیکن اتنا حسین، اتنا خوبصورت، اتنا ہینڈسم، اتنا اسمارٹ آج تک میری نظروں نے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے اتنا خوبصورت نہیں دیکھا، اتنا حسین نہیں دیکھا۔ یاد رکھنا خیر کھاتے والوں، میرے نبی اتنے خوبصورت تھے، جب کوئی پہلی مرتبہ دیکھتا تھا تو اسے دیکھ کر اچانک ایسا لگتا تھا کہ جیسے آسمان سے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کر نیچے اتر آیا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار مدینہ حضرت علامہ مفتی سلیمان منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ زائر الوداع
अबलज अलवजही हसन अलखल्क मलीह अलवजही लम तइबु सजल वलम तुजिर बिही साला वसीम कसीम नसीम जसीम फी आयनैहि दाजुन वफी अशफारिही वतफुल। इतने खूबसूरत थे मेरे नबी, इतने हसीन थे, अल्लाह अकबर कबीरा। कायनात में जितने भी हुस्न वाले आए हैं वो सारे के सारे मीठे हुस्न वाले, मीठे हुस्न वाले। कायनात में सिर्फ मेरे नबी की जात है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मलीहल वजही यानी नमकीन हुस्न वाला बनाया। सुभान अल्लाह, नमकीन हुस्न वाला बनाया। वसीमुल कसीमुल नसीमुल जसीम। मेरे नबी इतने खूबसूरत थे कि जिस तरफ से भी देखा जाता था आका करीम हसीन नजर आते थे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। इसीलिए मुझे बड़ी प्यारी बात याद आ रही है, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह और लेकर बोलो या रसूल अल्लाह। जुल्फों देखी है ना नजरों ने घटा देखी है, जुल्फों देखी है ना नजरों ने घटा देखी है। लुट गया जिसने मोहम्मद की अता देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अता देखी है। मैं तो पढ़ता कसीदा जिसकी तारीफ में खुद ज़ात खुदा देखी है, जिसकी तारीफ है। नारे तकबीर, हाथों को उठा लो यार, देख लो कितनी जान लगानी पड़ रही है। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत फैजाने भोले शाह बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आका करीम के हुस्न व जमाल को देख रहा है, कहने लगा नाम क्या है तुम्हारा? आए हाय हाय, मेरे नबी ने फरमाया मेरा नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है। अरे बोलो सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। तो ये कहने लगा आप वही मक्का वही मोहम्मद है जिनके बारे में ये मक्का वाले पागल दीवाना गुमान करते हैं। अल्लाहु अकबर। इतना जब मेरे नबी ने सुना तो आका करीम ने मुस्कुरा कर फरमाया हाँ मैं वही मोहम्मद हूँ जिसके बारे में ये मक्का वाले पागल दीवाना गुमान करते। नाउज़ुबिल्लाह। इतना जब जिम्बाद ने सुना तो कहने लगा ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, कहने लगा जिम्माद ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, ये मक्का वाले सारे के सारे पागल हो सकते हैं, सारे के सारे दीवाने हो सकते हैं, ये सारे के सारे बेवकूफ हैं, दीवाने, सब पर जादू का असर हो सकता है, लेकिन मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो कितना हसीन है, कितना खूबसूरत है, कितना हैंडसम है। तेरे हुस्न जमाल को देखकर तो ऐसा लगता है कि कोई पागल दीवाना मस्ताना जादू का असर वाला परियों का असर वाला अगर तेरी सूरत को एक बार देख ले तो देखते ही ठीक हो जाए। सुभान अल्लाह, ठीक हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी से गुफ्तगू कर रहा है जिम्बाद। आका करीम मुस्कुरा मुस्कुरा कर उसकी गुफ्तगू का जवाब दे रहे हैं, उसके सवालों का जवाब दे रहे हैं। उसी सवालों में जिम्बाद ने हिम्मत जुटाकर वो कहने लगा, उसने सोचा कि यार जब मुलाकात हुई तो हो सकता है कि कोई मामला हो। जब मक्का में इतने लोग जिक्र कर रहे हैं कि दिमागी संतुलन खराब है या हवा का असर है, जिस्मानी रोग है, तो मैं तो बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, लाऊं ना मालूम कर लेता हूँ, अगर कोई मामला होगा तो मैं अभी दवाई दे दूंगा। फितरत के मुताबिक उसके जहन में इंसानी फितरत के तकाजे के एतबार से उसके जहन में ये बात आई और कहने लगा इन्नी अरती मिन हाज़री फहल्लका, कहने लगा जिम्माद ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, हवाओं का बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, जादू के असर का बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ। अगर किसी का जिस्मानी रोग किसी के ऊपर असर हो, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, हकीम हूँ, तबीब हूँ। अगर तुम्हें कोई मामला हो तो बताओ,
میں بالکل ٹھیک کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا جب میرے نبی نے سنا تو مسکرا کر میرے نبی نے اس کی بات کا جواب بڑے پیارے انداز میں دیا۔ ذرا سبحان اللہ بولو، بڑے پیارے انداز میں دیا۔ میرے آقا نے اپنی زبان کو کھولا اور کھولتے ہی میرے نبی نے اپنا کلام پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، میرے نبی نے اتنا ہی خطبہ دیا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے، میرے نبی نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ہم اسی کی حمد بیان کرتے، اسی کی تعریف بیان کرتے، اسی کی پوجا کرتے، اسی کی عبادت کرتے، اس کے علاوہ کسی دنیا میں کسی کی پوجا نہیں کرتے، ہم اسی کی پوجا کیا کرتے، اسی کی مدد، اسی سے مدد چاہیا کرتے۔ اور وہ جس کو راہ راست سے ہٹا دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس کو وہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اما بعد، میرے نبی نے خطبہ دینے کے بعد اما بعد فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم نے اپنی بات پیش کر دی، یعنی خطبہ پورا کر دیا، اور اس کے بعد میں آقا کریم کچھ اور گفتگو کرنا چاہ رہے تھے، کچھ اور بات کرنا چاہ رہے تھے، کچھ اور کلام کرنا چاہ رہے تھے۔ اتنا جب میرے نبی نے کہا، یہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر کھڑا ہو گیا آقا کریم کی بارگاہ میں، کہنے لگا فقال اعد علی کلماتک اے محمد ابن عبداللہ، یہ جو کلام تم نے ابھی ابھی سنایا ہے ایک بار پڑھ کر اور سنا دیجئے۔ توجہ ہے؟ اچھا بول رہے ہیں۔ ارے نہیں حضرت، بہت اچھا حدیثیں آج تو سننے ملی، اب ورنہ کہاں۔ ایک بار پڑھ کر، اچھا اس نے سوال کیا کیا تھا؟ توجہ ہے آپ کی گفتگو پہ؟ اس نے کیا کہا تھا کہ بھی میں ڈاکٹر ہوں، کوئی معاملہ ہو تو بتاؤ میں دوائی دے دوں گا۔ تو آقا کو جواب کیا دینا چاہیے تھا؟ اس کی بات کا ہاں میں جواب دینا چاہیے تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی آپ خیرخواہ کے چوراہے پر کوئی اجنبی جسے آپ نہ جانتے ہو نہ پہچانتے ہو، وہ آپ کو راستے میں مل جائے اور وہ آپ کو روک کر کہنے لگے بھئی میں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، پاگلوں کا اگر کوئی معاملہ ہو تو بتاؤ میں ٹھیک کر دوں گا، تو آپ اس کی بات سے خوش ہوں گے؟ غصہ آئے گا کہ ہم تجھے پاگل لگ رہے، ایسی چائے پلاؤ گے دوبارہ نظر نہیں آئے گا آپ کے علاقے میں۔ لیکن نبی کا کیا اخلاق تھا، کیا کردار تھا نبی کا۔ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے بلبوتے پر پھیلا ہے، ہم کہتے ہیں ہاں اسلام تلوار کے بلبوتے پر تو پھیلا ہے، لیکن وہ تلوار لوہے کی نہیں تھی، میرے نبی کے اخلاق اور خصوصیت کی تلوار تھی، میرے نبی کے کردار کی تلوار تھی، میرے نبی کے اخلاق کی تلوار تھی، میرے نبی کی اخلاق اور خصوصیت کی تلوار تھی کہ جو نبی کریم کی بارگاہ میں آ جاتا تھا وہ آقا کی اخلاق کی تلوار سے قتل ہو کر مسلمان ہو جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کی بارگاہ میں جب اس نے اپنا سوال کیا تو میرے نبی نے اپنا کلام پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ اور جب نبی نے کلام پیش کیا نا تو کہنے لگا یہ جو کلام تم نے سنایا نا ایک بار پڑھ کر اور سنا دو، ایک بار پڑھ کر اور سنا دو، ایک بار پڑھ کر اور سنا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا جب اس بعد میں آپ جانتے ہیں جب آپ مغرب عشاء فجر کی نماز بجماعت ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، حضرت مولانا انور علی صاحب ہو یا مولانا شاہ عالم صاحب ہو یا مولانا شاہی صاحب ہو، جب یہ مغرب عشاء فجر کی نماز میں یا کسی اور مقام پر یا ختم قادریہ ہو یا ختم شریف کے موقع پر جب یہ قرآن کی تلاوت کرتے تو جی یہ چاہتا ہے لہجہ داؤدی کے طور پر یہ پڑھتے رہے اور ہم سنتے رہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات ذرا توجہ قریب کریں، ایک امتی جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اتنا مزہ آتا ہے، اور جب میرے نبی قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے آقا کریم جب اللہ کا پاکی پیغام اپنے امتیوں کو پہنچاتے ہوں گے تو قسم رب کعبہ کی وہ منظر کتنا سہانا ہوتا ہوگا، کتنا مزہ آتا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سمات میرے نبی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ جوڑ کہنے لگا اے محمد ایک بار پڑھ کر،
ایک بار پڑھ کر اور سنا دیجئے سبحان اللہ۔ علامہ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حق نے ایک بڑی پیاری روایت رکھ لی۔ جب نبی مکہ میں تھے نا تو آقا اپنے مکان میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، رات کو قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ اخنس بن شریف اور ابو جہل جس کا نام عمر بن ہشام ہے، لیکن نبی نے ایک بار ابو جہل کہا تھا دنیا نام بھول گئی، بس ابو جہل ہی بن کر رہ گیا۔ یہ دونوں لوگ رات کو میرے نبی کے مکان کی دیوار سے کان لگا کر آقا کی زبان سے قرآن سننے کے لیے آتے تھے۔ ارے بولو سبحان اللہ۔ نبی کی زبان سے گفتگو سننے کے لیے آتے تھے۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کی خبر نہیں تھی، نہ ابو جہل کو اخنس کا پتا تھا، نہ اخنس کو ابو جہل کا پتا تھا۔ اور دن میں ان کا معاملہ کیا تھا؟ پورا دن مکہ کے چوراہے پر کہ محمد کے قریب نہ جانا، محمد کی باتوں کو نہ سننا، محمد کی باتوں کو نہ سننا۔ جو محمد کی باتوں کو سنتا ہے محمد کی باتیں سن کر اسی کا ہو جاتا ہے۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے، ہم نے پڑھا، ہم نے علماء سے سنا، تاریخ یہ بتاتی ہے، کچھ روایت سینہ بسینہ ہم نے چلی آ رہی ہے کہ مکہ کے اندر اتنی باتیں ہو گئی کہ مکہ کے لوگ مکہ شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، مکہ شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک روایت ہمارے ذہن میں ہمارے سامنے یہ بھی آتی ہے کہ آقا کریم نے جب اعلان نبوت فرمایا، ایک خاتون ایک ضعیفہ مکہ کے چوراہے پر اپنی گٹھری لے کر مکہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئی، ایک مزدور کا انتظار کر رہی تھی۔ جب کافی دیر ہو گئی، جب کوئی مزدور نہ آیا تو اچانک کی بات تھی، ایک نوجوان سامنے سے آیا، بڑا خوبصورت تھا، بڑا حسین تھا، بڑا حسن و جمال تھا، اس کے چہرے پر آتے ہی اس نے سلام کیا، سبحان اللہ، سلام کیا، اور دیکھتے ہی حسن و جمال کو دیکھ کر کہنے لگی بڑا خوبصورت ہے بیٹا تو، بڑا حسین و جمیل ہے تو، اے بیٹا مجھے مزدور کی تلاش ہے جو میری گٹھری کو میری منزل تک پہنچائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نوجوان نے اس کی گٹھری کو اپنے کاندھے پر رکھا اور آگے آگے چلنے لگا، اور وہ بڑھیا بوڑھی پیچھے پیچھے چلنے لگی، اور وہ بوڑھی کہتی جا رہی تھی بیٹا میرا گھر بھی مکہ میں، زمین بھی مکہ میں، جائیداد بھی مکہ میں، میرا خاندان مکہ میں، لیکن مکہ شہر چھوڑ رہی ہوں، آج زمین و جائیداد چھوڑ کر جا رہی ہوں اس لیے کہ مکہ میں کوئی محمد پیدا ہو گیا جو عبداللہ کا لڑکا عبدالمطلب کا پوتا، بنو ہاشم خاندان سے تعلق ہو رہا ہوتا اس کا، میں مکہ شہر چھوڑ رہی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جاتے جاتے بیٹا تجھ سے بھی نصیحت کر رہی ہوں میں تو اس کے قریب نہ جانا، اس کی باتوں کو نہ سننا، جو اس کی باتوں کو سنتا اسی کا ہو کر رہ جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ نوجوان اس کی باتوں کا جواب ہاں کے ذریعے دیتا چلا جا رہا۔ ذرا بولو چچا سبحان اللہ۔ وہ نوجوان اس کی باتوں کا جواب ہاں ہاں کے ذریعے دیتا چلا جا رہا تھا، ہاں ہاں کے ذریعے دیتا چلا جا رہا تھا۔ بوڑھی پیچھے پیچھے، نوجوان آگے آگے چلتا جا رہا تھا۔ بوڑھی کہتی جا رہی تھی بیٹا نصیحت کر رہی ہو کہ قریب مت جانا محمد کے، اس کے قریب مت جانا، جو اس کی باتوں کو سنتا اسی کا ہو جاتا ہے۔ سنا تو ہمارے ناتوں منا تو بولو سب کی برائی کرتا ہے۔ اب کچھ دن باقی ہے کہ مکہ میں بھوچال آنے والا، زلزلہ آئے گا، یہ زمین الٹ الٹ کر دی جائے گی، پلٹ کر دی جائے گی، اس لیے کہ وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ میں تجھ سے بھی نصیحت کر رہی ہوں کہ ہو سکے تو بھی مکہ شہر چھوڑ دے، سبحان اللہ، مکہ شہر چھوڑ دے۔ جہاں تک اس خاتون کو جانا تھا اس نوجوان نے اس کی گٹھری کو رکھا، اور رکھنے کے بعد واپس ہونے لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسی وہ نوجوان واپس ہوا تو وہ ضعیفہ کہنے لگی بیٹا جاتے جاتے اپنی محنت کی مزدوری لیتے جاؤ، سبحان اللہ، اپنا انعام لیتے جاؤ، اپنی مزدوری لیتے جاؤ۔ نوجوان نے جب اتنا سنا کہنے لگا ماں کیسے باتیں کرتی ہے، ماں میری شان تو یہ ہے انا آتینا کل کوثر، اے ماں اگر میں انگلی کا اشارہ کر دوں ولو شئت لسارت معی جبل ذهبا، اگر میں ان پہاڑوں کو اشارہ کر دوں تو سارے کے سارے سونا بن کر میرے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ ماں میں رئیسی نہیں چاہتا، میں امیری نہیں چاہتا، میں مالداری نہیں چاہتا، ماں الفقر فقری، فقیری پر میں فقر محسوس کرتا ہوں، اپنی دولت اپنے پاس رکھ، اپنا معاوضہ اپنے پاس رکھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نوجوان نے جب اتنا کہا تو کہنے لگی ضعیفہ اے بیٹا ذرا اپنا نام تو بتاتا چلا جا، اپنا پتہ تو بتاتا چلا جا، اے بیٹا جب تاریخ
पड़ी जाएगी। जब कोई मुझसे पूछेगा कि जब मक्का तूने छोड़ा था, नौजवानों को सताया जा रहा था, गुलामों को मारा जा रहा था, बेवाओं को सताया जा रहा था, अल्लाहु अकबर कबीरा, मक्का की धरती पर गुलामों को सताया जाता था, तो मैं कहूंगी उस दौर में एक नौजवान ऐसा भी था जो गरीबों की मदद करता था, बूढ़ों की मदद करता था। ए बेटा जरा अपना नाम बता दे, अपना पता बता दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी ने, उस नौजवान ने मुस्कुरा कर फरमाया, ए माँ, जिस मोहम्मद के डर से मक्का शहर छोड़कर आई है, वो कोई और नहीं, तेरी गठरी को मक्का से इस मकाम तक लाने वाला वो मोहम्मद मैं ही हूँ। सुभान अल्लाह, वो मोहम्मद मैं ही हूँ। जो सल्फा फेंकती थी अक्सर कूड़ा देखकर, हो गई वो मोमिना खुदे पैगंबर देखकर। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मेरे नबी का अखलाक था। वो कहने लगी, अब देर न करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ा कर इस्लाम में दाखिल कर लो। सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी का किरदार था। नबी के चेहरे को, अखलाक को जो देखता था, तवज्जो है और लहकर बोलो। उस रिवाज को पूरा कर लीजिए और बात को मैं खत्म कर रहा हूँ। वो जब आका करीम अपने मकान में ना कुरान की तिलावत करते थे, तो ये लोग आके दीवार से कान लगाकर नबी की बातों को सुनते थे, नबी की बातों को सुनते थे। लेकिन दिन में खुद का मामला क्या था कि मोहम्मद के करीब मत जाना, मोहम्मद की बातों को न सुनना, और रात में खुद सुनते थे। अब मजे की बात ये थी कि दोनों को एक दूसरे का पता नहीं था, ये इधर की दीवार पे और ये इधर की दीवार। लेकिन एक रोज ऐसी इत्तेफाक ये हुआ कि रात की तारीकी में मेरे नबी अल्लाह के कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। नबी कुरान की तिलावत कर रहे थे और ये दोनों नबी की ज़बान से कुरान को सुन रहे थे। लेकिन सुनते 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 आपस में दोनों के सर टकरा गए। अब वो सर टकराने की कैफियत क्या होगी आप समझते ना कि जब आवाज बराबर नहीं आती तो आगे पीछे होता गया, यार यहाँ से अच्छी आ जाए, यहाँ से बेहतर आ जाए। इसी चक्कर में दोनों के सर टकरा गए। लेकिन जैसे सर लड़े तो दोनों घबराए, एक दूसरे से बोले कौन? तो अबू जहल क्योंकि बहुत बड़ा चौधरी था ना, बोला कौन है? नाम बता। तो वो बोला कि मैं अखनस। तू नाम बता बना के मैं अम्र बिन हिशाम। अबू जहल। अल्लाहु अकबर। तो अबू जहल बोला कि भाई तू क्या करने आया है? तू क्या करने आया? तो अम्र बिन हिशाम बोला कि मुझसे पूछ रहा क्या करने आया, तू बता तू क्या करने के लिए आया, तू भी बता तू क्या करने आया। तो अबू जहल बोला मैं तो मोहम्मद की ज़बान से कुरान की तिलावत को सुनने आया हूँ। सुभान अल्लाह। अखनस कहने लगा मैं भी मोहम्मद की ज़बान से कुरान की तिलावत सुनने आया हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल मुख्तसर ये है कि दोनों में बात तय हुई कि देख भाई अगर मक्का वालों को अगर पता चल गया कि ये पूरा दिन तुम मक्का में मतलब आतंक फैलाते हैं, फसाद फैलाते हैं कि करीब मत जाना, करीब मत जाना, और खुद रात का मामला ये कि नबी की ज़बान से खुद कुरान की तिलावत सुनने, अगर इन्हें पता चल गया तो इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, तबले पे बाल नहीं छोड़ेंगे सर के। ये कमबख्त तो पूरे मक्का में आतंक फैला रखा है और खुद चुपके चुपके ये काम चल रहा है। जब ना सुनना तो किसी के लिए नहीं सुनना, किसी को नहीं सुनना, तुम क्या कर रहे हो? दोनों में बात तयशुदा हुई कि आज जैसे भी हुआ लेकिन आज के बाद दोनों नहीं आएंगे। दोनों ने कसम खाई, अपने अपने मकान चले गए। लेकिन जैसी अगली रात आई, तारीख ये बताती है कि दोनों जब तक मेरे नबी की ज़बान से कुरान न सुनते थे नींद नहीं आती थी। दोनों को नींद नहीं आती थी, नींद नहीं आती थी। रात आज निकल गई। इधर अखनस बिन शरीक अपने बिस्तर पर करबटे बदल रहा है, उधर अबू जहल भी करबटे बदल रहा। दोनों अपने ज़हन में सोच रहे हैं कि यार आज की रात फिर नबी की ज़बान से कुरान सुन के आएंगे, फिर सुन के आएंगे। लेकिन दोनों को ये डर कि अगर कहीं मैं ना निकला तो अखनस न देख ले, और उधर उसके ज़हन में कि मैं निकला तो कहीं अबू जहल न देख ले। आखिरकार ये रात के आखिरी पैर में इधर से अबू जहल निकला अपने
اپنے مکان سے اس نے بھی رات کے آخری پہر میں پلاننگ بنا دی کہ آخری وقت میں جائیں گے جب پوری دنیا پورا مکہ آرام سے سوگا تو اس ٹائم ابو جہل بھی سو جائے گا تو آرام سے نکلیں گے، کوئی نہیں دیکھے گا۔ ابو جہل نے بھی یہی پلاننگ بنا دی، دونوں نے یہی پلاننگ بنا دی ذہن میں، لیکن دونوں کی پلاننگ کو ایک دوسرے کو پتہ نہیں تھا۔ جب رات کا آخری پہر ہوا مثلا 3 بجے، ادھر سے یہ بھی نکلا وہ بھی نکلا، اور آقا کریم معمول کے مطابق اپنے مکان میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ دونوں آئے اور آقا کریم کے مکان سے مکان کی دیوار سے کان لگا کر آقا کریم کی زبان سے قرآن کی تلاوت سننے لگے۔ سبحان اللہ، یہ دونوں سن رہے تھے، سنتے سنتے آج کی رات پھر دونوں کے سر ٹکرا گئے۔ سبحان اللہ، سر جب ٹکرائے تو دونوں گھبرائے اور سوچنے لگے شاید آج کوئی دوسرا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آج کوئی دوسرا ہے۔ لیکن آپس میں گفتگو جب ہوئی، کہنے لگا کون؟ اس نے اپنے پریچے کرایا، اس نے اپنے پریچے کرایا تو اخنس سے کہنے لگا وہ جہل تو نے تو قسم کھائی تھی کل کے آج کے بعد نہیں آئیں گے۔ تو اخنس بن شریف نے کہا کہ قسم ہم نے کھائی تو نے بھی تو کھائی تھی کہ آج کے بعد نہیں آئیں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اخنس بن شریف نے اتنا کہا تو ابو جہل کہنے لگا یار اخنس میرا تو جی نہیں مانا، میرا تو جی نہیں مانا۔ تو اخنس کہنے لگا تیرا نہیں مانا تو جی ہمارا بھی نہیں مانا، سبحان اللہ، ہمارا بھی نہیں مانا، اللہ اکبر کبیرہ۔ دونوں میں گفتگو ہوئی اور پھر معاہدہ ہوا کہ آج کے بعد پھر نہیں آئیں گے۔ ابو جہل سے کہنے لگا اخنس بن شریف ذرا یہ تو بتا، یہ محمد جو کہتے ہیں یہ سچ کہتے ہیں یہ جھوٹ کہتے ہیں؟ یہ سچ کہتے ہیں یا جھوٹ کہتے ہیں؟ تو ابو جہل کہنے لگا دیکھ راز کی بات ہے، تجھی سے کہہ رہا ہوں، کسی سے کہنا مت، کسی سے کہنا مت۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف انسان وہ ہے جو اپنے دل کی بات کسی دوسرے سے کہہ کر یہ کہے کہ کسی سے ابے جب تو اپنی بات اپنے پیٹ میں تو خود نہیں پچا پایا تو پھر دوسرا کیا گارنٹی ہے کہ وہ پچا پائے گا؟ یہ باتیں عورتیں بہت کرتی ہے کہ بہن دیکھ تجھ سے ہی کہہ رہی ہوں کسی سے مت کہنا، میں تجھ سے ہی کہہ رہی ہوں کسی سے مت کہنا۔ تو وہ بھی کہتی ہے کہ بہن دیکھ جو تو کہتی ہے پیٹ میں ڈال لوں، میں بھی کسی سے نہیں کہتی، آج تک بتا کسی سے کہی ہے میں نے تمہیں بات۔ یہ جو کانوں میں جاتی ہے نا بس سب سے زیادہ یہی باتیں پھیلتی ہیں۔ اس نے مکہ میں کہا تھا کہ کسی سے، اور آج خیر کھاتے میں تم میک پہ سننے ہو کہ کسی سے، اتنی عام ہوئی۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھ کسی سے مت کہنا، وہ بات یہ ہے کہ آج تک میں نے محمد کی زبان جھوٹ نہیں سنا ہے، سبحان اللہ، جھوٹ نہیں سنا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، حق کہتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں میرے نبی کی زبان میں اتنا سوز و گداز تھا، جو آقا کریم کی زبان سے سنتا تھا وہ آقا کا ہو کر رہ جاتا تھا۔ ادھر سے مات کھڑا ہے نبی کی بارگاہ میں، کہنے لگا محمد یہ جو کلام تم نے سنایا ہے ایک بار پڑھ کر اور سنا دیجئے۔ میرے نبی نے پھر پڑھا ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، میرے نبی نے اتنا ہی کلام پڑھا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، تو ہاتھ جوڑ کر پھر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے محمد ابن عبداللہ یہ جو کلام تم نے ابھی سنایا ہے ایک بار پڑھ کر اور سنا دیجئے، سبحان اللہ۔ فقال علی کلمات هؤلاء فعادهن علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 مرات۔ میرے نبی نے یہ کلام اس کی فرمائش پر 3 بار پڑھ دیا، یہ خطبہ 3 بار پڑھا، اللہ اکبر۔ جب 3 بار پڑھ دیا یہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء لقد بلغنا قاموس البارحات يدك ابا یہ علیہ السلام کہنے لگا اے محمد ابن عبداللہ بڑے بڑے کاہنوں کے کلام کو میں نے سنا، بڑے بڑے بلاغا کے کلام کو میں نے سنا، بڑے بڑے فصحاء کے کلام کو میں نے سنا، بڑے بڑے فصحاء کے کلام کو میں نے سنا، لیکن اتنا خوبصورت، اتنا فصیح، اتنا بلیغ کلام آج تک میری کانوں نے نہیں سنا ہے، سبحان
سبحان اللہ. یہ تو گویا کہ سمندر کی تہ تک پہنچا ہوا کلام ہے. اے محمد ابن عبداللہ اب تاریخ نہ کیجئے، تاخیر نہ کیجئے، اب کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل فرما لیجئے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی نے کلمہ پڑھایا، داخل اسلام میں فرما لیا، داخل اسلام کر لیا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی کی بارگاہ میں سمات کہنے لگا آقا اب کہاں جاؤں گا میں، کائنات کی تمام کامیابیوں کے دروازے تیرے قدموں میں سمٹ آئے ہیں. سبحان اللہ. اب تو یہی پر رہنا ہے، تمہارے قدموں سے زندگی کا کارواں آگے بڑھانا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. یہ میرے نبی کا اخلاق تھا، یہ میرے نبی کا کردار تھا، یہ میرے نبی کا حسن و جمال تھا کہ میرے نبی کے حسن و جمال کو دیکھ کر، کردار کو دیکھ کر، میرے نبی کے کلام کو سن کر لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. اسی لیے شاعر نے کہا ہے، ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جنہیں دیکھنی ہو جنتی وہ مدینہ دیکھ آئے. کیسے وہاں کے دن ہیں، کیسی وہاں کی راتیں، انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے، انہیں پوچھ لو نبی کا. اللہ ہم سب کو ملے خیر کی توفیق عطا فرمائے. بولنے میں سب کا لسانیہ کمی کی بنیاد پر لغزش ہو. توبہ کرتا ہوں.